دوستوں، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ ہم انسانوں کی شہرخ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہی ہوں اور بندے کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی دوستوں، جب ہم اللہ سے اپنے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچتی نہیں، بلکہ آپ کو اپنے پورے ایمان سے یہ بات ماننی چاہیے کہ آپ کی دعا آپ کے دل میں جیسی ہی اٹھی ہے، اللہ کو اس کی خبر ہو گئی ہے، اور جب آپ نے اللہ کو پکارتے ہوئے دعا کی ہے تو اللہ آپ کی دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ دعائیں ہماری اس لیے دیر تک اثر نہیں لاتی کیونکہ ہم میں سے کئی تو اللہ تک ہماری دعا پہنچے گی اس بات کا ہی یقین نہیں رکھتے، اور آدھے دل سے دعا مانگتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ ہماری دعا کی طرف دھیان ہی نہ دے گا۔ مطلب دعا مانگتے وقت دعا پر یقین ہی نہیں ہوتا، تو اللہ بھی ہماری یقین کے ساتھ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو، سب سے اہم بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسا ہمارا یقین ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا۔ تو دوستوں، ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے منہ چرا کر کہاں جائیں گے؟ ہر دعا پوری کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہے تو دعا سے نا امید ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ میں تڑپ کر اللہ سے معافی مانگوں گا اور میرا رب جو رحمان الرحیم ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، اور میری دعا کو میرے حق میں بہتر سمجھے گا تو ضرور پوری کرے گا۔ یہ سوچ اپنے ذہن میں پختہ کیجیے اور اپنی دعاؤں میں شدت لائیے، اللہ آپ کی دعائیں ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو وہ روحانی عمل بتا رہا ہوں جو دنیا بھر میں آزمایا ہوا ہے، اور وہ عمل ہے اپنی دعاؤں کو اپنی روح یعنی جان کے اس حصے کو سونپ دینا جو حصہ اللہ کے سامنے رہتا ہے، جو حصہ اللہ کو ہم سے زیادہ بہتر ڈھنگ سے پہچانتا ہے۔ دوستوں، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہر رات کو سوتے ہوئے انسان کی نفس اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور صبح واپس نفس کو انسان کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ دوستوں، سوتے وقت ہم اپنے آس پاس کسی جاگتے ہوئے انسان کی بات چیت کیوں نہیں سن پاتے؟ چاہ کر بھی ہم اپنے جسم کو کیوں نہیں چلا پاتے؟ ہم کسی اور جگہ پر خود کو کیوں محسوس کرتے ہیں؟ سوتے ہوئے ہمیں وقت کا اندازہ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب باتیں ابھی تک ایک راز ہی ہیں۔ سائنسدان بھی یہ بتاتے ہیں کہ سوتے ہوئے انسان کا جسم کافی حد تک مرے ہوئے جیسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی نیند اور خوابوں سے جڑی بہت سی گتھیاں ابھی سائنسدان سلجھا ہی نہیں پائے ہیں۔ خیر، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں، کانشس اور سب کانشس۔ اس میں دماغ کا سب کانشس حصہ بڑا پراسرار مانا جاتا ہے، اور جہاں تک ہماری آبزرویشن ہے یہ حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دماغ کا کانشس حصہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ روح کے بارے میں قرآن میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے، ہم اسے صحیح نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے۔ اس پر کچھ اور گفتگو پھر کبھی ہوگی۔ فی الحال اتنا کہ ہم سب انسانوں میں موجود روح اللہ کو بے حد اچھی طرح جانتی ہے اور ہر حال میں اللہ کی ہی تعریف بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ روز رات کو ہماری نفس بھی اللہ کے قبضے میں رہتی ہے، روح پہلے سے ہی پوری طرح اللہ کی بندگی میں مشغول ہے، یعنی نیند کے وقت ایمان اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن نیند میں کسی کو موت آ جائے تو اس کے ایمان کا فیصلہ تو اس کے جاگتے وقت اللہ پر کیسا ایمان تھا اس بنیاد پر کیا جائے گا۔ خیر، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کسی معاملے میں ہم اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی چاہیں تو استخارہ کی دعا کر کے سو جائیں، اور اس رات خواب میں اللہ رہنمائی دے دے گا، اور استخارے کا یہ تجربہ خاکسار بھی کر چکا ہے، اور اسی رات خواب میں جو صحیح سٹیک رہنمائی ملی ہے اس پر آج بھی خوشی، حیرت اور شکر کے احساسات سے پر رہتا ہے۔ خیر، آپ کو کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ
دن رات استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں، اس احساس کے ساتھ کہ میں جتنی بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرتا جا رہا ہے اور اس کی رحمت میرے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاک صاف رہیں، نماز کا اہتمام کریں۔ اگر اب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور 5 وقت کی نہیں پڑھ پا رہے تو بھی کوشش کریں کہ دن میں 2-3 وقتوں کی نماز پڑھ سکیں، اور پہلے ہی دن اگر آپ استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے ہیں تو اسی رات کو جب سونے کو ہوتے ہوں تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی آنکھ بند کر کے ایسا تصور کریں کہ آپ کی دعا پوری ہو رہی ہے، اور آپ خود کو دعا پوری ہونے کے بعد کی زندگی جیتا ہوا تصور کریں۔ جیسے مان لیجئے آپ کی دعا ایک نیا گھر بنانے کی تھی، تو آپ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ آپ اپنے نئے گھر میں ہیں۔ گھر کے نقشوں کو، اس کے کمروں کو اپنے تصور میں ساکار دیکھیے کہ آپ کمرے میں اپنے بیڈ پر بیٹھے کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آپ اللہ کا خوب شکر بجا لائیے اور یہی شکر ادا کرتے اور اپنے نئے گھر کی خوبصورتی کلپنا میں دیکھتے ہوئے آپ کو نیند آ جانی چاہیے۔ یہ سلسلہ ہر رات کو چلنا چاہیے، اور اگر بیچ رات آپ کی نیند کھلے تو واپس سونے کے وقت پھر تصور میں اپنی دعا پوری ہوتے دیکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اس سے جب آپ کی نفس اللہ کے قبضے میں پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور ہوش کھوتے کھوتے نفس روح کو یہی میسج دے دیتی ہے، اور کیونکہ روح کا تو اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہی ہے اور نفس سے بھی اسے شکر کا میسج ملا، اس لیے اس کا شکر اس کی دعا میں اثر بھی اپنے کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جس طرح اللہ کی رحمت پر پورا یقین نہ رکھنے والے کو اللہ اسی یقین کے ساتھ چھوڑے رکھتا ہے، اسی طرح اللہ کی شان نہیں کہ وہ اپنے شکر کرنے والے بندے کو شکر کا سامان نہ دے۔ اس لیے یقین رکھیے آپ کی دعا بہت جلد ہی پوری ہونے والی ہے۔ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ ہر رات کرتے رہیے۔ یہ عمل کرنے والے لوگوں میں سے کنہیں کی 1-2 مہینوں میں منچاہی دعا پوری ہو گئی ہے تو کچھ کو محض 1 ہفتے کا وقت لگا۔ دوستوں، دنیا میں جتنے بھی روحانی عمل، وظائف اور تعویذات ہیں، سب کی کامیابی کامل یقین پر ہی مشتمل ہے۔ یعنی جن باباؤں اوجھاؤں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، لوگ ان کے پاس بھی جھاڑ پھونک کرانے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس بابا کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے جو ہمارا کام بنا دے گی، تو اس یقین کے چلتے اس انسان کی نفس میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اطمینان سے روح میں شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور کیونکہ ہماری روح تو اللہ کی شان جانتی ہے، بھلے ہم انسان نہ جانتے ہوں، لیکن روح جب شکر کرتی ہے تو وہ اللہ کا ہی شکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ شکر کے اس صدقے میں اس انسان کی چاہت پوری کر دیتا ہے۔ البتہ اگر انسان کا یقین غیبی امداد کے معاملے میں اللہ کی بجائے کسی اور پر تھا تو دنیا کی زندگی میں تو اللہ بندے کو منچاہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن آخرت میں جنت میں اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ اصول اللہ نے قرآن میں سورہ الشورى کی آیت 20 میں بیان کر دیا ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تمام روحانی امداد کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگیے، اللہ پوری کرے گا۔ اپنے لیے اچھائی مانگیے، اپنے عزیزوں کے لیے بھلائی مانگیے۔ کسی سے بے وجہ حسد، جلن، دشمنی کے تحت دعا میں کچھ نہ مانگیے۔ البتہ کسی دشمن نے آپ کو بے وجہ پریشانی میں ڈال رکھا ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ سے خوب دعا مانگیے۔ اللہ بہتر راستے نکالنے والا حکیم ہے۔